دین رکھی تھی. دیکھیے دین اسلام کا غلبہ یہ اللہ تعالیٰ معجزات کے ذریعے سے بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ سیرت ہے اس میں آپ دیکھیے کہ آپ نے گراؤنڈ لیول پر آ کے آپ نے فاتح کیے ہیں، آپ نے پتھر جو وہ کھائے اسلام کے لیے، آپ کو لہو لہان جو وہ کیا گیا. تو اس کو دوسرے صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہ میں جو وہ دی جب جا کے جو وہ دین کل جو ہے وہ والا ہوا دین جو وہ قائم ہوا. لیکن اس سے پہلے اگر موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات آپ سمجھ کے آئے ہیں اس کو اگر آپ دیکھتے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اب اندازہ کیجیے کتنے معجزات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ نکالا ہے، فرعون کی ضرورت سے ان کو ہٹا دی. پھر نکلے ہیں موسیٰ علیہ السلام لے کر تو سامنے دریا کو آگے سمندر آ گیا، پیچھے موسیٰ علیہ السلام فرعون کی پوری لشکر تھا. تو پھر یہ کہ موسیٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ عصا کے ذریعے سے سمندر کو زبان کر دیا، اس راستے جو ہے نکل گیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بچ گئی فرعون کی ضرورت سے، اور فرعون کو جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے کر دیا دیا. اب وہ آئے صحرائے سینا میں، اب زیادہ کے لیے سب سے وہ ریگستان روم کی تپش میں اللہ تعالیٰ نے باتوں کا سایہ کیا. روم جو لگی ہے تو منو سلوا پکڑا پکایا کھانا جو ہے وہ حاضر کرتی ہے اللہ تعالیٰ. پیاس لگی ہے تو 12 چشمے ہیں سفینے کے الگ الگ موقع کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ لو ارض فلسطین تمہاری. لیکن یہ کہ نہیں، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم ہوا کہ تمہیں اس زمین پر حملہ کرنا ہے اور یہ کہ استقبال کرنا ہے، وہاں کی قوم سے لڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ تجویز لکھی ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے وہ پورا جواب دے دیا کہ بڑا بنتا اور ربوں کا مقاتلہ اتنا آپ نہ بھائی کہ آپ اور آپ طرف جا کے چلتے رہے بیٹھے. تو وہ دین جو وہ نافذ نہیں ہوا، غالب نہیں ہوا. اگر بات ہی بتانے کے لیے یہ معاوضے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، ان میں وہاں نہ کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چیز پر قادر ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا بات ہے اس کام کے لیے اس نے تمہیں ضرورت بنائی. اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ یہ کام سے وہ انسانیت کے ذریعے سے جو بھی اہل ایمان ہے ان کے ذریعے سے یہ کام ہوگا. تم جس سے رسالت کی کڑی ہوگی جو کہ آپ بن گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، اصل مقصد ان کا تھا. لیکن یہ کہ ان کے بعد اب یہ اصل ذمہ داری اس امت مسلمہ کی ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. لہٰذا خوش تباکم اس نے تمہیں سنا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. یعنی یہ کہ یہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ شریعت کے احکامات بڑے بوجھ ہیں، آج کس طرح سے جب وہ عمل ہوگا پردے پر کیسے ہماری خواتین اور نظریں کریں گی، ان کو بیکورڈ جو وہ کہلائیں گے، اور یہ جو داڑھی رکھے گا وہ ایکسٹریمسٹ جو وہ کہلائے گا، فنڈامنٹلسٹ جو وہ کہلائے گا. اور پھر اسی طرح سے وہ مذاق کو اڑایا جاتا ہے. یہ تو مولوی جو وہ بن گیا ہے، داڑھی جو اس نے رکھی ہے اور پائچے جو سلوار کے اسے کری ہے، یہ تصدیق کا نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن آپ غور کیجیے گا ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کہ شارٹس پہن کر یعنی وہ گھٹنوں کے اوپر ان کے جو وہ شارٹس ہوتے ہیں ان پر تو کوئی ترتیب نہیں کرتی. لیکن اگر ایک مسلمان ایک نوجوان کا وہ ٹخنوں سے اوپر سلوار کرتا ہے اس کو جو ہے تصدیق کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور وہ نوجوان کے جو کہ گھٹنوں کے اوپر جس کا سطر بھی جو وہ نہیں ملتا تھا اس کو کہا جاتا ہے کہ ارے یہ ہے اصل میں کہ جو کہ بہت ہی بڑا لکھا نوجوان ہے اور یہ کہ سلطر نوجوان ہے. اور یہ اصل میں ہے اس وقت کی چیز. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی شریعت کے احکامات ہیں یہ بروز نہیں ہے تم کوئی تربیت میں نہیں رکھی ہے، تم کر سکتے ہو، تمہارے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات رکھے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنقید نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، اور یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، انہیں کا راستہ ہے. وہ تمام مسلم اور انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا. من قبل وفی ھذا، اس سے قبل بھی اور اس قرآن میں بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ یہ کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر جو وہ گواہ ہو جائے، وہ تکون ان کو گواہ اللہ، اور یہ کہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر. یعنی یہ کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری شہادت اللہ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کو بڑا کرنے کے بعد یہ دوسری بڑی ذمہ داری کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی منظور میں ڈالی کہ اپنے قوم اور فیل سے دین کی گواہی کا حق جو وہ ادا کر کے نو انسانی پر جو حجت تمام کرنا، یہ سب سے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور حجت کو تمام کرنا تاکہ روز قیامت اللہ کے سامنے انسانیت ہے وہ بے حقی کے جواب دے نہ کر سکے. جیسا پر یہ مسلمان تھے، ان کے پاس یہ قرآن جیسی نعمت تھی، ان کے پاس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی سیرت اس کو پتہ تھی، لیکن ہمیں تو انہوں نے بتایا
تو حجت تمام کرنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، اس قرآن سے اویئر کرنا ہوگا پورے انسانیت، ایک رول ماڈل جو پیش کرنا ہوگا انسانیت کے سامنے کہ یہ ہے دین کہ جو کہ ہم نے ثقافت کر رہے ہیں اور جو کہ برکت ہے جس میں اگر نافذ کیا جائے تو اس میں پوری جو بھی انسانیت ہے وہ اس سے جو ہے سفرات ہو، اس کی برکات جو ہے محسوس کرے گی۔ راضا یہ کہ یہ اصل میں وہ کام ہے جو کہ بہت ہی بھاری کام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الوداع کے موقع پر یہ ذمہ داری ہے کہ جو کہ میرے اور آپ کے کاموں پہ ڈالی ہے، پر جو ملنے میں شاید لگائے گا، اب جہاں جو بھی موجود ہیں وہ پہنچائیں آپ کے کام کریں، یعنی اللہ کے دین کی جو بھی اعتماد ہے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں تک جو پہنچے، یہ روشنی ایسی جگہ پھیلی ہے۔ اور دیکھیے کہ اس میں کوالیفیکیشن کیا ہے، ذہنوں میں چیز آئی ہوگی کہ بھائی اس کے لیے کچھ خاص کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے، کوئی 12 14 18 علوم کی جو ضرورت ہے، لہٰذا یہ کہ یہاں پر اللہ کے رسول خود وہ کوالیفیکیشن جو ہے وہ ڈکلیئر کر کے گئے۔ آپ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بل وہ انی ملو آیا پہنچاؤ میری طرف سے، اور میں کہ ہاں چاہے تمہیں ایک ہی آیت آتی ہو تو کتنی بڑی بات، ایک آیت آپ سیکھنے قرآن کی اس کا ترجمہ سیکھنے اس کے مضامین سیکھنے، یہ روشنی آپ اسی طرح سے پھیلاتے چلے جائیں، اسی طرح سے یہ پھیلی ہے، جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی فائنل مسل جو ہے وہ روشن ہوتی ہے، اور پھر ٹاس ایک انسان میں لے کر جو ہے وہ پڑتا ہے، اور پھر یہ کہ تھوڑے وقفے کے بعد وہ ٹاس جو ہے وہ دوسرے آدمی کو دیتا ہے، پھر تیسرے آدمی کے پاس جاتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ فائنل مسل روشن ہوتی ہے۔ بالکل یہی قرآن کی روشنی اسی طرح سے پھیلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ روشنی ہمیں ملی، اور یہ اسی طرح سے اب پوری انسانیت کے سامنے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انتظام کو اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے ان پر جو حجت تمام کی جائے۔ اب اس کے بعد جب یہ پورا اصلاح عمل اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ دیکھو تمہیں ارکان اسلام بھی ادا کرتے، انفرادی زندگی میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہے، پوری زندگی 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور پھر یہ کہ سوشل ویلفیئر اس کے ایک وسیع تصور ہم نے سمجھا، اور پھر اس کے لیے جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ ہے، لہٰذا یہ کہ آپ اس کے بعد ہمارا اللہ تعالیٰ کیا اٹھو اور ایک عمل کا آغاز کرو تاکہ مجھ سے اللہ کا بات اس سے کہا بندے کی نماز قائم کرو اور ایک زکات ادا کرو، پانچ سے منہ ملتا اور اللہ تعالیٰ سے مضبوطی کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اللہ سے چمٹنے سے کیا مراد ہے؟ سورہ ال عمران میں ہم نے پڑھا کہ پانچ سے منہ بھی ہم دیتا، اللہ کی رسی سے جو ہے وہ چمٹ جاؤ۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ حبل اللہ رسی، یہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اور اس قرآن سے چمٹنے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ایک قرآن کے مسلمان پر حقوق ہے وہ اس کو جو ادا کرتے ہیں۔ 5 حقوق ہیں کہ جو کہ پہلے جو آپ کے سامنے رکھے، ایک کتاب کی روشنی میں ڈاکٹر صاحب کی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، پہلا حق اس قرآن کے مسلمان پر یہ ہے کہ اس پر فرم کنوکشن کہ واقع سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام کہ جو کہ اللہ کے رسول جو کہ آپ کے رسول ان پر نازل فرم کنوکشن، اور جب یہ یقین کی کیفیت حاصل ہو تو پھر روزانہ اس کی جو تلاوت بھی کرے انسان، تحریہ کر لے کے سارے کام سن سکتے ہیں، لیکن یہ قرآن کی تلاوت جو نہیں سنتے کیونکہ یہ روح کی غذا ہے، اور روح کی غذا روزانہ سے اس کو ملنی چاہیے تاکہ جو وہ روانہ ہو، اور پھر یہ کہ اس کے بعد اس کو جو وہ سمجھا بھی جائے۔ لازمی بات ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کے طور پر آئے، اور ہدایت جبھی ملے گی کہ جب ہم اس کو جو وہ سمجھیں گے، اس کو سمجھا بھی جائے، اور پھر یہ کہ اس پر عمل بھی کیا جائے تاکہ انسان کو جو بھی سیرت و کردار ہے اس میں خلاصت ہو، اور عمل کے بعد یہ صرف 5واں حق اس کا یہ ہے قرآن کا کہ اس کے لحاظ کے لیے اور اس کو پہنچانے کے لیے جو کوشش کی جائے، اس کی دعوت کا وہ حق ادا کیا جائے، تبلیغ جو کی جائے اس قرآن کے ذریعے، اسی کی طرف سے بلایا جائے، اس کے احکامات کے لحاظ کے لیے جو کوشش کی جائے، لہٰذا باقی